السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنی کلاس کی طرف چلیں گے. جو ہمارا کلاس چل رہا تھا، لاسٹ کلاس ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکب جاری. مرکب جاری کو ایک بار اچھے سے ریویژن کر لیں. مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرف جر کا استعمال ہو. یعنی حرف جر کسے کہتے ہیں؟ حرف جر وہ حرف ہے، یعنی اسم کا جو وہ نہیں حرف ہے، بلکہ کلمہ کی جو تیسری قسم تھی حرف، اس کو ہم نے باقاعدہ پڑھا تھا. تو یہ وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے کسی اسم کو حالت جر دے دیتا ہے، تو اس کو حرف جر کہا گیا. کل میں نے بتایا تھا، کل تعداد اس کی 17 تھی. ہم نے 10 اور 11 لگ بھگ ہم نے پڑھا تھا، اور الحمدللہ ہم نے مختلف جملے بنائے اور ہم نے دیکھا کہ مرکب جاری کا استعمال کر کے مرکب ناقص جو مرکب جاری ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں. انشاءاللہ ان 4 مرکبات ناقصات کا ہی استعمال ہم جملے میں کریں گے انشاءاللہ. اس کلاس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگا انشاءاللہ، تو اچھے سے مشق کرنا ہوگا آپ کو. اور مرکب ناقصات کے 4 جو اصول ہیں نا، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. مرکب توصیفی اگر آپ کا کہو تو موصوف صفت آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اصول موصوف صفت ایک دوسرے کو فالو کرے گا. مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کا استعمال ہو، اس میں اشارہ اور مشارون الیہ. اصول قاعدہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک دوسرے کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے نا، اسم کے چاروں اعتبار سے. مرکب جاری، تو مرکب جاری میں جار مجرور، یہ آپ کا مضاف و مضاف الیہ، سوری مرکب اضافی. مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مرکب اضافی کہلایا، اور مرکب اضافی کے اندر مضاف کا ایک اپنا قاعدہ تھا اور مضاف الیہ کا اپنا قاعدہ تھا. یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور مرکب جاری جو ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ، جو آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. مرکب جاری کے تعلق سے ایک چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک اور پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارا مرکب ناقص ختم، اور پھر انشاءاللہ ہم واپس سے جملوں کی طرف میں آئیں گے، جملہ اسمیہ کی طرف. میں نے بتایا تھا کہ جو مرکب جاری ہے نا، اور جو حرف جر ہے، حرف جر کچھ حرف جر ایسے ہوں گے نا جو جملوں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے. جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے. ضمائر کون سے ضمائر؟ یعنی جو ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا والے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ حرف جر کے بعد استعمال ہوں گے، اور حرف جر کے جب بعد استعمال ہوگا تو وہ حالت جر والا ہوگا. لہذا ضمائر بھی ہمیں کون سی چاہیے؟ حالت جر والا. تو حالت جر والا ضمائر کو ایک بار ریپیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے حالت رفع والا چیٹ جو ہم نے پڑھا تھا، کس کو یاد ہے؟ وہ ایک بندہ سنا ہے میرے کو. آپ حالت رفع والے چیٹ ضمائر کون کون سے تھے؟ کس کو یاد ہے جی؟ اسکرین نہیں آ رہی ہے، باقیوں کو نہیں آ رہی ہے، صرف ان کو نہیں آ رہی ہے. آپ ایک بار ریپیٹ جوائن کر لیں آپ. جی حالت رفع والے ضمائر کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ نہیں پرانے نہیں، نئے والے سنا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ماشاء اللہ، یہ ضمائر سب کو یاد ہو گیا؟ سن لیا جن کو یاد نہیں تھا؟ جی آفتاب بھائی سنائیں آپ. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ماشاء اللہ. اور آگے؟ ماشاء اللہ، یاد ہو گیا. اب نیکسٹ کون ہے جو نصب اور جر والا سنائے گا مجھے؟ نیکسٹ کون ہے جی؟ چلو میں نام لے لو جی. سلیم صاحب کون ہے؟ بھائی کون کرے؟ صاحب صاحبہ جو بھی ہیں مائک آن کرے. اور نئے والے جو امید کرو نئے والوں میں سے ہیں آپ ایک کام کرے، حالت نصب اور جر والے ضمائر یاد کرائے. بتائے جی. جی مائک آن کریں. آواز جاری ہے تو آپ کے پاس تب چلے مائک نہیں آن ہوگا. نیکسٹ کوئی بتا دیجیے. نام لے کر بولنے سے تو کوئی بولتا نہیں ہے. کوئی بتائے جلدی. کون بتائے گا؟
نصب اور جر والے ضمائر، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، ماشاء اللہ. اور آگے کی کما کننا، کی کما کننا جی. اور اس کے بعد یا اور نہ. دیکھیں جی یہاں میں ضمائر لکھ رہا ہوں پہلے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جب ضمائر لکھ رہا ہوں تو چارٹ آپ کے ذہن میں کھل جانی ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن والا، یہ تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ، اور اس کے بعد مذکر مؤنث وغیرہ سب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، سا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نہ. یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر، لہذا اس کا استعمال کریں گے. یہ ہمارے پاس جو چارٹ ہے نصب اور جر دونوں ہے، لیکن فی الحال آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس کو چونکہ مرکب جاری کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے، تو ضمیر جر والا استعمال ہوگا. کون کون سے الفاظ استعمال ہوں گے، یعنی کون کون سے حرف جر ہے جو استعمال ہوں گے؟ ہم نے ٹوٹل 11 پڑھا تھا. ان 11 میں سے سب کے سب استعمال نہیں ہوتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں. انشاءاللہ مختصر ٹاپک ہے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اور زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلا جو حرف جر ہم نے پڑھا تھا کون سا تھا جی؟ حرف جر با. زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کس معنی میں استعمال ہوتا ہے با حرف جر؟ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر میں با حرف جر کا استعمال تمام ضمائر کے ساتھ کروں، لیکن ایک چیز میں یہاں وضاحت کر دوں، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہو والی جو ضمیر ہے نا، اس کی جو حرکت ہے پیشنا وہ 3 طرح سے آتی ہے، 4 طرح سے آتی ہے نارملی. کیسے کیسے آتی ہے جی؟ دیکھیں جی یہ ہو کبھی آپ کو الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گا، یہ ہو کبھی آپ کو زیر کے ساتھ نظر آئے گا، اور یہ ہو کبھی آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ یا نارمل اپنی اصل شکل میں نظر آئے گا. تو میں نے بتایا تھا یہ ہو سے پہلے اگر کوئی حرکت زیر ہو، سوری، اس الٹی پیش سے پہلے اگر کوئی زبر ہو یا پیش آ جائے، زبر یا پیش آ جائے، تو یہ پیش، یہ جو نارمل پیش ہے یہ ہو الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گا. ٹھیک. اس ہو سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو وہ ہو زیر کے ساتھ نظر آئے گا، اور اس ہو سے پہلے اگر زیر نظر آ جائے تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گا. کلیئر ہے؟ یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر دیکھنا، یہ جو میں ہما، ہوم اور ہننا ہے نا، میں تو صرف ایک ہی بتایا تھا تو آپ لوگ کا دماغ ہینگ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس دن یہاں پہ نہیں جوڑا تھا. آج میں واپس سے جوڑ رہا ہوں. یہ ہما، ہم اور ہننا جو ہے نا، یہ بھی اپنی شکل بدلتی ہے، اور یہ کبھی آپ کو ہما نظر آئے گا، اور یہ کبھی ہم آپ کو ہم نظر آئے گا، اور یہ ہننا کبھی آپ کو ہننا نظر آئے گا. جی ہما کبھی آپ کو ہما نظر آئے گا، ہم کبھی آپ کو ہم نظر آئے گا، اور ہننا کبھی آپ کو ہننا نظر آئے گا. کیوں؟ یہ اصول آپ کو بتا رہا ہے کہ شاید کچھ تو بھی حرکت ہوگا پہلے جس کی بنا پر یہ حالت مطلب ہو جو پیش ہے وہ زیر میں آ جا رہا. تو ایک دم سمپل ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ان تینوں سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے، ان تینوں سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے، کیا دے گا جی؟ ان تینوں سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو یہ ہما نظر آئے گا آپ کو، ہم نظر آئے گا آپ کو، ہننا نظر آئے گا آپ کو. کوئی دشواری؟ ریپیٹ کر رہا ہوں میں ایک بار، دیکھیں. اس ہو کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ہو سے پہلے اگر زیر یا پیش آ جاتا ہے، سوری زبر یا پیش آ جاتا ہے، زبر یا پیش آ جائے گا تو یہ ہو الٹے پیش کے ساتھ نظر آئے گا آپ کو. اس ہو سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو ہم اس کو زیر کے ساتھ نظر پڑیں گے. ایک ایک مثال آپ ذہن میں رکھ لینا. اس کی مثال ہم نے رکھا تھا فی ہی سے یاد رہے گا آپ کو کہ یا ساکن آ جائے تو یہ ہو زیر کے ساتھ نظر آتا ہے آپ کو. اور اگر اس ہو سے پہلے زیر آ جائے، اس ہو سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھیں گے.
ان تینوں کا معاملہ کیا ہے جی؟ ان تینوں کا معاملہ، ان تینوں سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو ان تینوں کی شکل بدل کر کے ہما، ہم اور ہنا نظر آئے گا. کوئی سمجھنے میں دشواری نہیں ہے؟ کوئی اگر بولے گا نہیں تو مجھے معلوم کیسے چلے گا؟ یا میں بھوت پریت کو تو نہیں پڑھا رہا ہوں، وہاں پہ باحیات لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، لیکن لوگ بت بن کے بیٹھ جائیں گے تو مجھے کیسے معلوم چلے گا؟ بولنا پڑتا نا زبان سے. بھوت ہے آپ لوگ؟ بھوت نہیں ہو نا آپ لوگ؟ بات کر سکتے ہو نا؟ الحمدللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ بھوت نہیں ہے بات کر کے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ کیا سمجھے ہم نے؟ یہ ہو کبھی آپ کو الٹی پیش کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، یہ نارمل شکل میں آئے گا. کب؟ جب اس ہو سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو یہ الٹی پیش. اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے زیر. اس ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے تو کھڑی زیر. ہما ہم اور ہننا سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو یہ ہما، ہم اور ہننا نظر آئے گا. اب ہم آتے ہیں حرف جر با کا استعمال کریں گے مختلف ضمائر کے ساتھ. با حرف جر ہے، میں نے بتایا تھا، میں نے بولا کہ بالقلم، میں نے بولا قلم کے ساتھ القلم، میں نے با حرف جر لگایا تو کیا ہوا جی؟ بالقلمی. اب اگر میں اس کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کروں، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ، تو قلم کیا ہے؟ مذکر ہے، اور واحد ہے تو مذکر کے لیے واحد اور یہ، تو میں نے با حرف جر لکھا اور ضمیر میں نے لگایا ہو. با حرف جر پہ زیر ہے جی، ہو پر کیا آئے گا؟ ہو کے کیا آئے گا؟ کھڑی زیر. ماشاءاللہ. تو کیا ہو گیا؟ بھی، بالقلمی، بھی، اس کے ساتھ، بھی بھی ہما. کیوں ہوا ماں جی؟ کیونکہ ہما سے پہلے زیر ہے. بھی ہما، ان دونوں کے ساتھ. بھی بہم، بہم، ماشاءاللہ. اس مؤنث کے ساتھ بہا. بہما، بہنا، بکا تیرے ساتھ، بکما نارمل، بکم تم سب کے ساتھ، بکی، بکما، بکنہ تم سب کے ساتھ، تم مؤنث کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بینا ہم سب کے ساتھ. کوئی دشواری؟ آئے گا وہ بھی آنے دے، سب آئے گا، سب آئے گا. آپ کا دماغوں میں جو بھی چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ سب آئے گا انشاءاللہ. کیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ ضمائر استعمال ہی ہوتا ہے پیچھے کسی ناؤن کے اوپر. تو جب ضمائر استعمال ہوتا ہے نا تو پیچھے ظاہر بات ہے کسی ضمیر کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے کسی ایکچوئل ناؤن کو، جو پراپر ناؤن کا ڈسکشن ہو. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں زید از اے اسٹوڈنٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ. تو ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ واحد. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ زید کی طرف. تو ظاہر بات ہے پیچھے کسی ناؤن کی ذکر ہو رہا ہے تو وہ ذکر بتا دے گا، پیچھے سیاق بیان کر دے گا کہ ہما یا ہما مذکر ہے یا مؤنث ہے. کلیئر جی؟ با حرف جر کا استعمال کلیئر ہو گیا. اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. بہم قرآن مجید میں استعمال ہوا. بہم، 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 بہم سے کوئی قرآن کی یاد آ رہی ہے کسی کو؟ کوئی حافظ ہے؟ بہم قرآن کی آیت استعمال ہوئی ان سب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ استعمال ہوا بکم، یہ تم سب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ با حرف جر کلیئر، یعنی پہلا حرف جر جو ہے با، وہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے یہاں پر؟ جی. دوسرا ہم نے پڑھا تھا جی لام جارہ. اور لام جارہ پہ کیا آ رہا تھا جی؟ حرکت کون سی آ رہی تھی؟ زیر. اور کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ کے لیے، یا ملکیت کے لیے، کے لیے، دو معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو لام جارہ کا بھی استعمال آپ ضمائر کے ساتھ کر سکتے ہیں، ضمائر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چینجز ہوگا. چینجز یہ ہوگا کہ جب یہ لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو یہ زیر کی جگہ پر زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ تھوڑا کنفیوز کرے گا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ایک مثال دوں گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا.
کب زیر کے ساتھ استعمال کرنا، کب زبر کے ساتھ؟ جب زیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو کسی اسم کے ساتھ، مثال للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک، ضمیر کے ساتھ اگر میں استعمال کروں گا تو، اور اللہ کے لیے اگر میں ضمیر استعمال کروں تو لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ ہے زمینوں اور آسمان میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ملکیت ہے، مالک ہے تو، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، پڑھتے ہیں نا ہم دعا لہو، کیوں میں نے الٹا پیش ڈالا؟ کیونکہ اس ہو سے پہلے زبر آ رہا جی، ٹھیک، لہو اس کے لیے، لہما ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس مؤنث کے لیے۔ قرآن مجید میں بڑا پیارا استعمال ہوا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ فَأَرْسَلْنَا رُوحَنَا، پھر ہم نے بھیجا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی روح کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا، پھر اس کے لیے وہ بن گیا، اس مؤنث کے لیے، بشراً سویہ، ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کرتا، لہا جی۔ قرآن مجید میں اور استعمال ہوا سورۃ البقرہ، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، لہما، لہما کوئی چینجز نہیں، کیونکہ یہ شما سے پہلے زبر آ رہا، زیر یا ساکن یا نہیں آ رہا، کوئی چینجز نہیں، لہو، لہما، لہم، لہا۔ آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں، مسئلہ ہے کوئی؟ ساتھ ساتھ بولے تاکہ اور مزہ آئے، لہما، لہنا، لکا تیرے لیے، لکما، لکم، لکم دینکم، لکم دینکم، لکی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، محراب میں، دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے ہیں اور اندر بے موسمی پھل دکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، لکما تم دونوں مؤنث کے لیے، لکنا، لی، لکم دینکم ولیہ۔ دیکھیں اب یہاں پر زبر آ گیا، میں نے بولا نا ملا کر جب پڑھتے ہیں نا ولیہ دینی، دیکھیں ملا رہے ہیں ہم، تو وہ ساکن کی جگہ پر زبر کو اویل کرتے ہیں، ولیہ دینی۔ اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ یا ساکن میں نے بتایا تھا نا آپ کو، بعض دفعہ یہ یا ساکن کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر آپ کو ایسے نظر آئے گا، آپ کو یا ساکن نظر نہیں آ رہا آخر میں، یہ زیر بتا رہا ہے کہ یہاں یا ساکن چھپا ہوا ہے، یہاں ایک یا ساکن چھپا ہوا ہے، حذف ہے وہ، تو ہم پڑھتے نا لکم دینکم ولیہ دینی۔ کون سا مرکب یہ؟ میرا دین۔ کون سا مرکب؟ مرکب اضافی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں ہم جی۔ لنا ہمارے لیے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارا اعمال، لکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید کی آیت وغیرہ لیتے چلیں تو کلیئر ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ حرف جر لام کا استعمال ضمائر کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے؟ جب لام جر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ زبر کے ساتھ آئے گا۔ یاد کیسے کریں گے؟ للہ، لہو، بس یہ دو استعمال کر لیں آپ۔ للہ جب استعمال کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا اللہ اسم چونکہ استعمال ہو رہا ہے اسم کے ساتھ، تو للہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور اللہ کے لیے جب ضمیر استعمال ہو رہا ہے تو لہو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی تکنیکی خرابی ذہن میں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ چلے اللہ کا فضل ہے جی۔ دو ہو گئے ہمارے، ایک حرف جر پڑھا ہم نے فی، فی میں، تو فی لفظ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی۔ فی ہی، اس میں، فی ہی اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی
ہاں فی یا ساکین، یا ساکین کیا کرنا ہے؟ ہما، فیہما، فیہم، ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا کہ ان سب میں اپنا رسول کو بھیجا اللہ نے. فیہا تنزل الملائکۃ والروح، فی ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لیلا، رات کی طرف، لیلا. فی ہا، فیہما، فیہنہ، فیہنہ، فی کا تیرے میں، فیکما، فیکم تم سب میں، فیکی، یہ فیکی وہ چائے فیکی والی نہیں ہے، فی کی ہے یعنی تیرے اندر، تجھ مؤنث کے اندر. فیکما، فیکنہ. یہ دیکھیں جی فی اور یہاں آ گیا یہاں پہ دوبارہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب عرب دو حروف ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایک ساتھ مل جانے پینے پر شد لگا دیتے ہیں. لہذا تشدید لگا دیے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آلریڈی ایک یا ساکن موجود تھا، تو اب ہمیں کیا ایویل کرنا ہے؟ زبر ایویل کر لینا. تو کیا ہو گیا جی؟ فی یا، فی یا، فینا، والذی جاہدوا فینا، والذی جاہدوا فینا، جو جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں، جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے لنا، دیکھیں لنا آ گیا وہاں پر، ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے کھول دیتے ہیں ہم اپنے راستوں کو آسان کر دیتے جی. فی یا کلیئر ہے؟ کوئی پریشانی؟ چلے ماشاءاللہ. ان کس معنی میں استعمال ہوتا تھا جی؟ کس معنی میں استعمال ہوتا؟ سے کے معنی میں. اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا من. یہ دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے ساتھ. ان کا استعمال کرتے ہیں جی. ان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. کیوں؟ باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، عبداللہ ابن عمر، لہذا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ آپ کو عنہما نظر آئے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. حضرت زینب و عائشہ رضی اللہ عنہما. حضرت زینب، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہن. ان کا تجھ سے، ٹھیک ہے نا جی. انکما، انکم، ان کی، انکما، انکنہ. یہ دیکھیں یہ بڑا پریشان کرتا، انا بڑا پریشان کرتا ہے جی. ان ہے جی. اس یا کی ڈیمانڈ کیا تھی جی؟ اس یا کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا آپ کو، اسکپ کر گیا، آپ لوگوں نے پکڑ بھی نہیں کیا. یہ جو لام جر تھی نا زبر والا، لیکن جب میں نے اس کو یا ساکن کے ساتھ لکھا تو لی پڑھا میں نے، کوئی بولا بھی نہیں میرے کو کیوں. اس کو میں نے لی پڑھ دیا تھا، کوئی بولا بھی نہیں کیوں لی، یا میں نے لیا پڑھا تھا تو کوئی بتایا نہیں لیا کیوں. دیکھیے اس یا کی ڈیمانڈ کیا تھی جی؟ اس یا کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ میرے سے پہلے آنے والے ہر اس زیر ہو جائے. تو لام جر پہ تو پہلے سے زیر آ رہا تھا نا، لام جر میں تو پہلے سے زیر آ رہا تھا. تو چونکہ لام جر میں پہلے سے زیر آ رہا تھا، وہ اپنی اصل شکل اختیار کر لیا، لام زیر کے ساتھ آ گیا تو لی بن گیا. تو لام جر جب یا متکلم کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ اپنی اصل شکل اختیار کرے گا، یعنی اصل حرکت کے ساتھ آ جائے گا.
یہ رہ گیا تو ایک اسکپ ذہن سے نکل گیا تھا جی، ان ہے. اب یہاں ساکن کی ڈیمانڈ کیا ہے جی اس کے سامنے؟ یہ سامنے آیا بولا کہ بھائی میری ڈیمانڈ ہے آنے والا میرے سامنے بھیا زیر ہو جائے. یہ ڈھیٹ ہے. یہ بولتا بھائی میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو ہوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو ہوتا کون ہے میرے کو زیر کرنے والا؟ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات. اب مان لو آفتاب بھائی آپ کے درمیان اور آپ کے ساحل کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، باتا باتی شروع ہو گیا، تو جھگڑا کون ختم کرے گا؟ درمیان میں کوئی تیسرا آئے گا. میں آیا بھائی جھگڑا ختم کر دو، جھگڑا ختم کر دو. آفتاب بھائی آپ نے بولے آفتاب بھائی اور ساحل بھائی کا جھگڑا ہو گیا، میں جھگڑا ختم کرنے آیا. آفتاب بھائی بول رہے کہ بھائی میں اس سے پیسہ چاہتا ہوں، میرا پیسہ ادھار لیا، پیسہ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک، تو میں نے بولا بھائی ساحل بھائی کیوں پیسہ نہیں دے رہا بھائی؟ بولا بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بس امیجن کرنے کے لیے بتایا ہے، آپ ادھار لے کر کے نہیں بیٹھے اس کا. ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. میں بولا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں بولا بھائی کتنا روپے باقی ہے؟ آپ نے بولا کہ بھائی 50 روپے باقی ہے. میں بولا بھائی لو پیسہ لے لو اپنا. یہی ہو سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے. یہاں بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک بندہ ڈھوکے گا درمیان. یہ بول رہا ہے میں اس کی بات نہیں ماننے والا، یہ بولا بھائی میرے کو تو زیر چاہیے. تو درمیان میں جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے ایک نون صاحب بیچ میں آتے ہیں جی. نون صاحب کیا آتے ہیں؟ نون صاحب آگے درمیان میں. بولے آپ کا لفڑا کیا بتائے؟ بولے میں میرے کو نیچے زیر چاہیے. زیر چاہیے، ٹھیک ہے میں لے لو، میرا لے لو، میرا زیر لے لو. تو اب آ گیا جی زیر. اس نون کا ایک نام ہے نون وکایا. کیا نام ہے؟ نون وکایا. نون وکایا، ٹھیک ہے نا، بس نون صاحب یاد رکھ لے، وکایا وکایا یہاں تک، ٹھیک ہے نا، نون وکایا تک رکھ لے آپ. تو اب جگہ دے گی، بولا ٹھیک ہے جھگڑا ختم. یہ بولا ٹھیک ہے بھائی میں مان گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے نا، بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا اپنا سکون رکھو. تو اب یہ جی دو مل گیا ایک ساتھ، تو کیا ہو جائے گا جی؟ شد کے ساتھ، اور ایک اس کا ساکن اور ایک اس کا زیر، اور یہ ان نی. ان نی کلیئر؟ انی مجھ سے، انا یہ نارمل آ جائے گا جی شد کے ساتھ، انا انا. ٹھیک ہے میرے ہم سب کے ساتھ، ہم سب سے، ٹھیک ہے نا. اسی کا استعمال مین سے استعمال ہوگا، لیکن جب ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ زبر کے ساتھ نہیں ملے گا، بلکہ من ہو، من ہو، من ہما، من ہم، منہا، من ہما، من ہننا، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کننا، منی. سیم یہی والا مسئلہ، خالی میم آ جائے گا یہاں پر. منی، من نا. ٹھیک ہے، 4 ختم، 5 ختم. الا کس معنی میں استعمال کر رہے تھے ہم؟ کی طرف، ٹو ورڈز کی طرف معنی میں استعمال ہو رہا تھا. ٹھیک، یہ الا بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ الا استعمال ہوگا تو وہ ایسے استعمال ہوگا. دیکھیے جی یہ کھڑا زبر ہے لام پر، یہ نارمل مل جائے گا. جو میں نے بتایا نا کہ کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر، یہ سب جب ملا کے لکھتے ہیں نا تو نارمل سیدھے میں ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے. یہ تو یہ الی، الی کیا دو جی اس پہ؟ پیش، الٹا پیش، زیر یا ای کیا دوں؟ زیر، نارمل زیر، یا ساکین، نارمل زیر. الی ہی، الی، الی، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہنا، الیکا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم، من ربکم، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیا. دیکھیں جی اب چونکہ 2 ساکن آ گیا
same process. الیہ یا لام یا زبر لئی اور یا زبر یا الیہ الینا انا الینا ایابہم. سورۃ الغاشیہ پڑھ رہے ہیں. ثم علینا حسابہم. ٹھیک ہے نا, وہ الینا بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے یہ الیہ؟ مزہ آ رہا ہے یہ چیزیں آپ کو پڑھ کے؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مزہ آنا چاہیے. 6 ہو گئے جی, آخری لیتے ہیں 7. زیادہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. الا, اور جب اس کو ملائیں گے علی, الا کس معنی پہ استعمال ہوتا ہے؟ پر کے معنی پہ استعمال ہوتا ہے. علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ادھر صلی اللہ علیہ سوری ارے نبی علیہ السلام, علیہ السلام, علیہما, حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام, علیہم انبیاء علیہم پڑھتے ہیں نا علیہم السلام, علیہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا, علیہما, علیہن, علیکا, علیکما, علیکم, السلام علیکا, السلام علیکم, السلام علیکی, السلام علیکما. دو کو بھی کر سکتے ہیں. اور شاید اگر صرف مؤنث ہو تو السلام علیکن, علیکن, علیہ, علیہ, علینا, انا الینا ایابہم, ثم علینا حسابہم, علینا حسابہم, انا علینا حسابہم. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی. علینا کلیئر ہے؟ کلیئر. یہ 7 طرح کے جو مرکب حرف جر تھے وہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. کس کو سمجھ میں نہیں آیا جی؟ نہیں آیا؟ اللہ اکبر. یہ تو اتنا آسان تھا بھائی, میرے کو تو لگا یہ تو سب سے آسان تھا. آج کا ٹاپک تو بڑا آسان تھا. تو یہ شروع میں بولنا چاہیے تھا نا. آپ کو کیا نہیں سمجھ میں آیا بتائیں میرے کو ابھی. رامائن ختم. چلو انشاءاللہ اب دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا. کلیئر؟ چلے جی, یہ کلیئر ہو گیا ٹاپک ضمائر کے ساتھ استعمال. یہ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آپ ایک صف کھولے قرآن میں, آپ کو 5-6 تو مل ہی جائے گا. یہ 5-6 آرام سے مل جائے گا جی آپ کو. لڑکوں میں تو ملا ہی نہیں. چلو لڑکیوں میں تو کچھ نہ کچھ کیا الحمدللہ, بہت سے لوگوں نے کیا. لڑکوں میں مجھے ایک بھی نہیں ملا. افسوس ہے, افسوس کا وہ مقام ہے. ٹھیک, آتے ہیں جی ایک اہم ٹاپک کی طرف. بہت زبردست ٹاپک ہے, استعمال ہوتا ہے. اس ٹاپک کا نام ہے حرف ندا. حرف ندا سے سمجھ میں آ رہا کہ ویسا حرف, ایسا حروف جو ندا کے لیے استعمال ہو. یعنی کسی کو بلانے کے لیے ہم جیسے استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں اوئے, اے استعمال کرتے ہیں نا, تو عربی زبان میں بھی اس کی ایکویلنٹ کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ندا کے لیے ہوتا ہے. پکارا جاتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال میں کہتا ہوں اے اللہ, اے اللہ, تو اے کیا ہے جی؟ یہ حرف ندا ہے, حرف ندا. اور جس کی طرف ندا دی جا رہی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں جی؟ منادا. جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا. جس لفظ کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا. ٹھیک کرتا ہوں. یہ حرف ندا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یا کے ذریعے سے. یا سے آپ ہر کوئی واقف ہے.
اور جس کو منادہ یعنی اس کی طرف اضافہ جب پڑھا جاتا بلایا جاتا ہے وہ منادہ اس کے ساتھ ایسے آئے گا، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا اللہ ہم اس کو وقف کر دیتے تو یا اللہ اس کے استعمال میں آتا ہے، یہ حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب حرف ندا کا نا کچھ اسم کے ساتھ کمبینیشنز ہیں، اس کمبینیشن کو لکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ کافی ہمارے لیے 3-4 کمبینیشن ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں، ابھی کلیئر ہو جائے گا ابھی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی آپ ایڈ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں جب یہ حرف ندا یا جب کسی مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مفرد یعنی تنہا اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ معرفہ ہو، چاہے وہ معرفہ، مثال کے طور پر دیکھیں میں کہتا ہوں مفرد، تو مفرد اس میں حرف ندا لگ گیا جی، اور جیسے مثال کے طور پر میں زید کو بلا رہا ہوں تو زید آ گیا جی ہمارے پاس، اور حالت رفع میں رکھوں گا نارملی بلٹ ان زیدن۔ لیکن حرف ندا جب کسی مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہو، اگر معرفہ ہو اور وہ معرفہ ہو جس کی تنوین کے ساتھ معرفہ جو اعراب آتا ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیتا وہ، لہٰذا آپ کو تیسری وجہ معلوم چلی آج کہ تنوین کس بنا پر ڈراپ ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تنوین ڈراپ ہونے کی پہلی وجہ، پہلی وجہ کیا تھی؟ تنوین جس کی بنا پر ڈراپ ہوا تھا، غلط، پہلی وجہ غلط، سب بھول گیا رہا، غلط۔ ابھی اس میں علم تو ڈائریکٹ دو زبر کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا کہاں ڈراپ؟ معرف باللام جب کسی اسم کو ہم نے بنایا تھا الف لام لگا کر کے اس کا ڈراپ کیا تھا۔ اب بولے گا ہاں اب یاد آیا، ٹھیک ہے نا، ہاں اب یاد آیا، او ٹھیک ہے نا۔ تو جو اسما کے ساتھ شروع میں الف لام لگ رہا تھا نا، تو اس الف لام لگنے کی وجہ سے وہ اسم تنوین کو ڈراپ کر دے رہا تھا۔ دوسری وجہ کیا تھی جی؟ مضاف اگر کوئی اسم استعمال ہوتا ہے تو تنوین اس کی ڈراپ ہو جاتی۔ تیسری وجہ آج آپ کو معلوم چلی کہ تنوین ڈراپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اسم منادہ بن کر آئے تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اچھا زید معرفہ ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں کہوں فاطمہ کو اگر میں بلاؤں تو یا فاطمہ تو، اس میں کوئی ڈراپ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایسے بھی غیر منصرف ہے، وہ ایسے ہی ایک پیش کے ساتھ آتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک پیش آ رہا اس کا وہ بھی چھین لے، نہیں، تنوین آنے والی تنوین گر جاتی ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ یا فاطمہ تو یا زینبو، ٹھیک ہے نا، یا احمدون ہے تو یا احمدو، ٹھیک ہے نا جی، یا محمدو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اگر کوئی نکرہ اسے استعمال ہو جائے اس کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے مثال کے طور پر میں کسی زید کو لڑکے کے نام سے پکار رہا ہوں، میں بولتا ہوں یا والا دن تھا، نکرہ ہے تو یہ ڈراپ ہو گیا جی۔ یا ولدو، ولد مذکر، یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ ولد معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، لیکن معرفہ کی کتنی اقسام پڑھایا تھا میں نے؟ 5۔ چھٹا لکھ لیں کہ وہ نکرہ اسم جو منادہ بن جائے، وہ نکرہ اسم جو منادہ بن جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ معرفہ کی چھٹی قسم، وہ اسم نکرہ اسم جو منادہ بن کر آئے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب میں پکار رہا ہوں یا ولدو تو ظاہر بات ہے کوئی خاص شخص کو پکار رہا ہوں، میں میرے سامنے اگر کوئی لڑکا بیٹھا ہوگا تو میں یا ولدو تو میں خاص شخص کو پکار رہا نا، تو یہ حرف ندا کی وجہ سے یہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھٹی قسم لکھ لیا آپ نے، یا ولدو یا بنتو سب نکرہ تھا، یہ معرفہ بن گیا یا لگنے کی وجہ سے۔ ایک کمبینیشن مکمل ہو گیا جی۔ دوسرا کمبینیشن جی، حرف ندا یا کے بعد کوئی معرف باللام اسم آ جائے وہ مذکر ہو، الف لام والا
الف لام والا مذکر اسم، الف لام والا سے میرا سی ولد ہے تو یا حرف ندا لگا، اور الولد الولدو، تو یاد رکھیں اگر کوئی معرفہ معرف باللام والا مذکر اسم سے پہلے یا آ جائے، کیا حرف ندا آ جائے، تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا لگ جاتا ہے. کیا جی؟ یا ایوہل ولدو. اب قرآن مجید کیا وہ آیت سب آپ کا ذہن میں دوڑنا شروع. یا ایوہل کافرون، یا ایوہل مزمل، یا ایوہل مدثر. اور موٹی مثال یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول، ٹھیک ہے نا. سب سے موٹی مثال قرآن مجید میں فعل امر استعمال، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، ٹھیک ہے نا. اور بتائیں جی یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، ما غرک، یا معاشر الجن والانس. اچھا وہ یا معاشر الجن والانس وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ بھی ابھی آئے گا، کلیئر ہوگا، وہ دوسرا چیز ہے، وہ منادہ مضافی وہ دوسرا ہے. ایو الف لام والا اس میں کا استعمال کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آپ کو ملے گا، آپ کو بے شمار مقامات پر ملے گا آپ کو قرآن مجید میں. اور بولے جی اور کس کس کو یاد آ رہا ہے؟ ہم پڑھ دیا نا، میں مزمل، مزمل ہو گیا اور مدثر بھی ہو گیا. یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حرف ندا یا اور منادا جو الف لام والا مذکر اسم ہو، مذکر کہہ رہا ہوں میں بار بار ذہن میں رکھے، مذکر اسم ہو، اس کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کر دیں گے جی. کیا کر دیں گے؟ ایوہا. تیسرا کمبینیشن لکھ لے جی، اس یا کے بعد الف لام والا مؤنث اسم آ جائے تو کیا ہوگا جی؟ یہ یا ہے الد ولد کی، الولد کی بنت، البنتو، تو کیا لگے گا درمیان میں؟ مذکر کے لیے ایوہا لگا تھا، تو مؤنث کے لیے خصوصی طور پر ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ہم ہمیشہ اضافہ کرتے ہیں تا. تو ایوہا سے ایتوہا، ایتو حل بنتو، یا ایتو حل بنتو. کلیئر ہے؟ یا ایوہ الولدو، یا ایتو حل بنتو. قرآن مجید میں نفس مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. یا ایتوہ النفس مطمئنۃ، اس کی صفت آ گئی، ارجعی الی ربک، پھر آتا فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اب یہ پورا مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. بڑا مزہ آئے گا جب آپ فعل وغیرہ جب پڑھ لیں گے نا تو اس آیت کو سمجھنے میں بڑا مزہ آئے گا آپ کو. قرآن مجید میں ایتوہا بھی استعمال ہوا، بہت کم استعمال ہوا، زیادہ تر یہ استعمال ہوا کیونکہ زیادہ تر مذکر سے خطاب ہے. اور بعض مقامات پر اگر کسی مؤنث اسم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا تو ایتوہا منادا اور معرف باللام جو مؤنث اسم ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایتوہا استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے جی؟ چوتھا اور بہت امپورٹنٹ، بہت مزیدار، اور یہ آخری ہے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی چھٹی. یا کے بعد اگر کوئی اس مضاف آ جائے، مضاف آ جائے، مثال کسی کوئی اس یا سے پہلے مضاف آ جائے، جیسے میں کہتا ہوں عبداللہ ایک نام ہے، عبداللہ ایک نام ہے، عبداللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا جی، عبداللہ ہی. تو دیکھیں یہ عبداللہ آ گیا جی، یہ عبداللہ، تو یہ مضاف ہے، مضاف ہے. اس مضاف سے پہلے اگر یا آ جائے تو یہ مضاف حالت رفع سے نصب چل جائے گا جی. آج آپ کو پہلی دفعہ معلوم چلا کسی اسم کا حالت نصب میں جانے کا. عبداللہ تھا، اب میں اگر عبداللہ کو پکاروں گا تو میں کروں گا یا عبداللہ نہیں، یا عبداللہ.
آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا یہ چیز. اور بہت مزیدار چیز, ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رب العالمین, حالت رفع پڑھتے ہیں رب العالمین, اور حرف ندا لگے گا تو یا رب العالمین. جو ہمیشہ غلطی کرتے ہیں, کتنی مرتبہ لوگوں کو بولتا بھائی رب نہیں رب العالمین ہوگا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی, یا رب العالمین, یا رب العالمین, یہ حرف ندا لگنے کی وجہ سے رب العالمین. قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں نا, چونکہ ہم اللہ رب العالمین کو بار بار پکارتے ہیں, اللہ رب العالمین ہی تو ہے جس کو پکارا جائے, ٹھیک ہے نا, ہم اسی کو تو پکارتے ہیں نا, اس کے علاوہ کون ہے جس کو پکارا جائے مدد کے لیے؟ جی ظاہر بات ہے نا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے نا, معلوم ہے نا ہمیں. تو بار بار جب کسی کو پکارا جاتا ہے نا تو یہ حرف ندا حذف ہو جاتا ہے فلو برقرار رکھنے کے لیے. اب آپ کو قرآن مجید کی ہر وہ آیات آپ کو نظر آئے گی, ہمارا رب عربی کیا بنے گا؟ ربنا, اور حرف ندا یا لگ گیا تو یا ربنا, اور حرف ندا کو غائب کر دیے جی ہم نے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمت نفسی. اور دعائیں جی, ربنا سے اور دعائیں. تو یہ ربنا کیا ہے؟ شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ یا لگنے کی وجہ سے ربنا, اصل میں وہ ربنا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن حرف ندا یا لگا ہوا, اللہ کو پکار رہا, اگرچہ وہاں پہ حذف ہے وہ, لیکن یا لگا ہوا ہے. قرآن مجید کی جتنی بھی استعمال ہوا ہے نا یا تو بھی. اچھا, حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو لوگوں نے بولا اچھا میں کہتا ہوں ہارون کی بیٹی, ہارون کی بہن, تو کیا ہوگا؟ اختو ہارون, اختو ہارون. اچھا میں حرف ندا پیچھے لگا دوں, یا تو یا اختہ ہارون, تو قرآن استعمال میں آنے یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن, ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے کیا ہے کہ تمہارا باپ نہ تو یہ نہ تھا, نہ تمہاری ماں یہ بد کردار تھی, یہ بچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو باپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے یار. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کیا. نساء النبی تھا, یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, ٹھیک ہے نا. تو یا لگنے کی وجہ سے نساء ہو گیا, نساء النبی ہو گیا. تو یا ربنا, اب کبھی رب یا رب, اب اگر آپ کسی سے بولتے ہوئے سنیں گے نا یا رب العالمین یا رب العالمین, آپ کو چڑچڑا پن آنا شروع کر دے گا, یار یہ کیا بکری ہے یا پھر یہ کیا بکرا ہے. آپ دعا مانگیں گے تو آپ یہ غلطی کریں گے, بار بار آپ دعا مانگیں گے یا رب العالمین, آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے یا رب العالمین, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں تو پھر مجہول ہو جائے گا وہ جملہ, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا رب العالمین کہاں استعمال کرنا, رب العالمین کہاں استعمال کرنا, ربنا کہاں استعمال کرنا, ربنا کہاں استعمال کرنا. منادہ مضاف, یہ مضاف ہے تو بس یہ نصب میں آ جائے گا. اب آپ کو یا رسول اللہ, آپ کو نہیں, آپ کو پڑھتا ہوا سنا ہے نا یا رسول اللہ, یعنی قرآن حدیث کی کوئی حدیث ہم تو نہیں پکارتے رہے, ظاہر بات ہمیں ممنوع ہے, لیکن حدیث کو پڑھتے وقت جیسے کہ صحابہ کرام, دیکھنا آپ کا حدیث الفاظ اب ٹیکسٹ پڑھنا ہے آپ کو, تو جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ندا دیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب میں آ کر کے, تو یا رسول اللہ پڑھتے تھے, یا رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے, نہیں بولتے تھے یا رسول اللہ, لام با زبر پڑھتے تھے وہ. تب آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چیزیں. کلیئر ہے؟ یہی تھا آج کا کلاس ہمارا, اضافہ ہوا علم میں. اچھا, میں نے کلاس کے آغاز میں نے ایک بات بتایا تھا, کیا وہ چیز آپ لوگوں میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا کہ نہیں؟ کیونکہ جب میں نے بتایا تھا کہ جو نئے ہیں نا, جو گرامر سے واقف نہیں ہے, تو جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ایک مجہول سا نظر آنا لگتا ہے اس کو الفاظ, لیکن جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 15-10-20 کلاس کر لینے کے بعد, تو وہ پھر مجہول نہیں معروف نظر آنا شروع کر دے گا ہمیں. تو یہ محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو, جب قرآن مجید جو پہلے پڑھتے تھے اور اب جو پڑھ رہے ہیں, تو جب قرآن کے سمجھ میں آنا شروع کر دیں. ہاں بس الحمدللہ, بس یہ چیزیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں ہم خطا کر رہے ہیں. یہ چیز اگر ہمارے ساتھ ہو رہی, ماشاءاللہ, بس یہی چیز چاہیے. یہ سب سے بڑی ہوم ورک ہے آپ کی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر جو آپ نے پریکٹس کیا نا, اس کو تلاشیں. جب اس کو آپ تلاشیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا, تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا.
کہ یہ یہاں کیوں. اب دیکھیں اب ہم جو پڑھنے والے انسان ہیں نا، ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہم قرآن کی آیت میں رک کر کے تفقہ کریں گے، یہ کیوں آیا یہاں پہ، نصب میں کیوں آیا، یہ رفع میں کیوں ہے، یہ جر کیوں ہے، تو ہم تلاش کریں گے کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں. اب یہ کھوجنا شروع کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کوشش کریں گے ہم، پھر ترجمہ ملائیں گے، پھر ایک انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم فعل وغیرہ پڑھ لیں گے، تو وہ وقت آئے گا جب آپ واللہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ خود کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا ترجمہ اور مترجم سے جب مل جائے گا نا، تو وہ جو خوشی ایک لہر دوڑے گی نا، وہ ایک الگ ہی اس کا ایک احساسات ہے. تو وہ احساسات جب آپ کریں گے تو مجھ سے ضرور شیئر کریے گا. کسی کو آج کے ٹاپک کو سمجھنے میں کوئی دشواری، کوئی پریشانی؟ آئے گا وہ بھی پڑھا دیں گے، پڑھا دیں گے، سب پڑھا دیں گے، جو آئے گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سب دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ، جو میرے پاس ہے سب آپ کو دے دوں گا. اگر ایسا ہوتا نا سر آپ اللہم وہ دوسرا چیز ہے، وہ اصل میں پرانی عربی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہم بھی جو ہے نا یا اللہ ہی ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ جا کر کے. اصل میں جو اللہم کا جو میم ہے نا، یہ جو میم مشدد ہے نا، یہ بعض عرب کہتے ہیں نا کہ یہ حرف ندا یا ہے. پرانے عرب جو تھے نا وہ اللہم کر کے پکارتے تھے، بعد کے عرب یا اللہ کر کے پکارنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے، یا اللہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، حدیثوں وغیرہ میں مل جائے آپ کو تو، لیکن اللہم وغیرہ جو پکارنے کی طرف سے آتا ہوا وہ آپ کو اللہم کے ساتھ بھی، ربنا کے ساتھ بھی آ جائے گا آپ کو، ربنا، ٹھیک ہے نا. ربنا بھی تو شروع میں یا لگا ہوا رہے گا آپ کو. تو اللہم، ربنا، یہ سب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. یہ اللہم بھی یا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کلیئر کر دیں گے ہم انشاءاللہ. یہ جب فعل امر پڑھیں گے نا تو یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ٹاپک کے تعلق سے؟ کلیئر ہے؟ ایک بار ریویژن مان لیں سرسری نگاہ سے. اور میں بتا رہا ہوں نیکسٹ کلاس جو جمعہ کو ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں پورے مرکب اضافی کو، پورے مرکب ناقصات کو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پھر انہی کا استعمال ہم واپس سے گھوم کر جائیں گے جملہ اسمیہ کی طرف. مبتدا اور خبر یاد ہے، مبتدا خبر کے رولز کس کس کو یاد ہے جی؟ مبتدا حالت مبتدا حالت رفع میں ہوگا، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتا ہے، وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. مبتدا اور خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت کرے گا. تو یہ پوری مطابقت جو ہے نا مرکب ناقصات بھی کرے گا، یعنی پورا مرکب، ایک مرکب ناقص مبتدا بن جائے گا اور ایک پورا مرکب ناقص خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. پھر جب اس وقت وہ مکمل جملہ بنانا شروع کریں گے، پھر جملے کے اندر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، یعنی اس کے اندر زور، پھر نفی پیدا کرنا، پھر سوالیہ بنانا، ٹھیک ہے نا، اور منع کرنا، نفی، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ فعل پڑھیں گے، فعل پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. یہ ایسا فعل ہے جس میں کوئی فعل نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ ایسا فعل ہے جس میں کوئی فعل نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی کوئی اور سوال؟ ایک بار ریویژن مان لیتے ہیں. مرکب جاری کیا ہے جی؟ مرکب جاری جس میں حرف جر کا استعمال ہو، ٹھیک، حرف جر کا استعمال ہو. اور مرکب جاری جو حروف جارہ تھے ان میں سے 7 ایسے حروف جارہ تھے جس کا استعمال ضمائر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ضمائر کے ساتھ ہم نے استعمال کیا مختلف، اور ضمائر بھی کون سا استعمال کرنا تھا؟ وہ ضمائر استعمال کرنا تھا ہمیں حالت جر والا، ٹھیک. تو اس کا استعمال کریں گے، اور اس کا استعمال کر کے مختلف مرکبات ناقصات بنائیں گے، مرکب جاری بنائیں گے. یہ بھی مرکب جاری ہے لیکن مرکب جاری میں ناقص یہ ضمائر کا استعمال، جس طرح سے مرکب اضافی تھا، ٹھیک ہے نا، تو مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمیر کا استعمال کیے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے مرکب جاری میں مجرور کی جگہ پہ، مجرور، جار مجرور تھا نا جی، جار اور مجرور دو پارٹس تھے، مجرور کی جگہ پہ حالت زر والے ضمائر کا استعمال کیا ہم نے. یہی تھا ہمارا. اب تھک گیا، اس کے اندر میرے طاقت نہیں ہے، اور کسی کا سوال ہے تو پٹافٹ بل کر لیں. کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.